سور کتنی بار پھونکا جائے گا اور سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ یہ انہوں نے سوال کیا. تو دیکھیں سور پھونکنے کی جو احادیث میں کیفیت بیان ہوئی ہے وہ 3 بار ہوئی ہے. اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے نا جس کے ذریعے وہ آلہ ان کے ہاتھ میں موجود ہے اور انہوں نے لب اس کے قریب کیے ہوئے ہیں اور ان کی نگاہیں رب کے حکم کی طرف جمی ہوئی ہیں کہ رب اب حکم دے اور میں سور پھونکوں. اس کیفیت میں وہ جو سور پھونکیں گے وہ جو آلہ ہے فرمایا وہ پوری زمین کے دائرے سے بھی بڑا ہے. اس کی کیفیت یہ ہے. سور پھونکنے کی کیفیت ہم دور حاضر میں صرف سمجھنے کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں, بلکہ میں یہاں کی مثال لے لوں آپ کو. بعض اوقات آپ نے مسجد میں دیکھا ہوگا ساؤنڈ کیسے, مسجد کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے کیسے شور کر رہا ہوتا ہے, ایسی کیفیت ہو جاتی ہے بھائی بند کرو اسے, کیا ہو گیا, کیسے تیز ہو رہی ہے آواز, یہ جو آہستہ سے تیز ہو رہی ہے یہ نا سور کی کیفیت ہوگی. بالکل آہستہ باریک سی آواز شروع ہوگی اور وہ آواز تیز ہوتے 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 ایسی دہشت اور دہشت ناک آواز بن جائے گی, وہ سور کی کیفیت ہوگی. صرف سمجھانے کے لیے مثال دی میں نے آپ کو. کوئی باریک سی آواز اور آہستہ آہستہ تیز ہونے لگے, بالکل اپر لیول پہ چلی جائے, یہ سور کی کیفیت بیان کرنے سمجھانے کے لیے صرف بلا تشبیہ بلا تمثیل. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ حکم فرمائے گا پہلا سور پھونکیں گے, پہلے سور میں کیفیت ایسی ہوگی پہاڑ چلنے لگیں گے, پھر اس سور کی کیفیت اور وحشت اور دہشت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, زمین زلزلے کھانے لگے گی, بچے بوڑھے ہو جائیں گے, ایسی دہشت ہوگی اس ایک سور کی. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ حکم فرمائے گا پھر وہ دوسرا سور پھونکیں گے اور وہ موت کا سور ہوگا. جب آپ سور پھونکیں گے تو سب پر موت طاری ہو جائے گی, سارے انسان سب کچھ فنا ہو جائے گا, سب پر موت طاری. صرف حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل ملک الموت اور عرش کے فرشتے جو رب کے حکم سے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ پوچھے گا کون کون زندہ ہے, کیا یہ سب زندہ ہے؟ اللہ کے حکم سے پھر ان سب پہ بھی موت طاری ہو جائے گی, حضرت اسرافیل پہ بھی موت طاری ہو جائے گی. پھر سب سے آخر میں دوسرا جو آپ کا سوال تھا, سب سے آخر میں جس کو موت آئے گی وہ ملک الموت ہے. ملک الموت جس نے پورے اپنی حیات میں جب سے پیدا ہوئے اور اب تک صرف ایک ہی ڈیوٹی نبھائی ہے کہ لوگوں کی روح قبض کی ہے. اب ان کی بھی موت طاری ہو گئی, رب کا حکم پورا ہو گیا. پھر رب پوچھے گا اب کون زندہ ہے؟ اور قرآن میں جو الفاظ اور آیات ہیں اور جو انداز ہے کلیجہ پھٹ جائے انسان کا. اللہ نے جو انداز بیان کیا فرمائے لمن الملک اليوم, اس کا جو جلال ہے نا آیت کا, سب پہ موت طاری ہے, سب فنا ہے, اور رب پوچھ رہے لمن الملک اليوم, اب بتاؤ کس کی بادشاہت ہے, اب بتاؤ کس کی بادشاہت ہے. اور رب کا یہ سوال ہے اور جواب دینے والا ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ سب تو مر چکے. پھر رب فرمائے گا للہ الواحد القہار, آج رب قہار کی بادشاہت ہے. تو جتنے ظالم جابر بادشاہ سارے فنا ہو جائیں گے اور اس وقت رب اپنا اختیار, اپنی اتھارٹی, اپنی قدرت لوگوں پہ دکھائے گا زمانے پہ کہ دیکھو لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج تمہارے رب کی بادشاہت ہے, آج رب قہار کی بادشاہت, آج اس رب کی بادشاہت ہے جو سب پر غالب ہے. تو یہ دوسرا سور ہوگا اور اس کی کیفیت یہ ہوگی. پھر تیسرا سور رب کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام زندہ ہوں گے اور پھر رب کے حکم سے سور پھونکیں گے اور پھر سور پھونکنے کے بعد سب زندہ ہو جائیں گے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ مبارک سے باہر آئیں گے اور جب باہر تشریف لائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہوگا, دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا. اس کیفیت میں آپ باہر تشریف لائیں گے اور پھر محشر لگے گا اور سب وہاں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ کیفیت ہوگی سور پھونکنے.